بغاوت ہوتی ہے تو بڑے بڑے تاج اچھل جاتے ہیں، بڑی بڑی کرسیوں کے چاروں پیر ٹوٹ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے اقتدار میں لوگ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں قریب آتی ہیں۔ ظلم نہ کریں کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ عہدہ دے، اقتدار دے، طاقت دے، دولت دے تو اسے اپنی سیاست نہ سمجھے، اسے خدا کا فضل سمجھے۔ اسے یہ نہ سمجھے کہ میں نے عقل کے زور پر، تعلیم کے زور پر اور اپنی اچھی منصوبہ بندی کے زور پر حاصل کر لیا، اسے اللہ کی توفیق جانے۔ جب تک انسان اللہ کی توفیق جانتا ہے تو نعمتیں محفوظ رہتی ہیں، اور جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں نے جدوجہد کر کے حاصل کیا ہے، یہ تو میری عقل ہے، میرا شعور ہے، پھر زمیں بوس ہوتا ہے، پھر ظلم کرتا ہے، پھر تکلیف دیتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس ظلم سے ہمیشہ منع کیا ہے، ہمیں محتاط رہنے کا کہا ہے، ہمیں کہا ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ وقت گزاریں، ہم اپنے شب و روز کا خیال کریں۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا تو وہ شکار کے لیے نکلا۔ آپ کو پتہ ہے نا بادشاہوں کے شوق، اللہ خیر کرے، شکار کے لیے جانا ہے، سیر کے لیے جانا ہے، کئی ملکوں کے ویزے سپیر لے کے رکھنے ہیں۔ یہ آج بھی شوق پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر، جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں نا، شوق ذوق لمبے ہوتے جاتے ہیں۔ اس کا بھی شوق ذرا نرالا تھا، آگے بڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو وہ شکار کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ دریا کے اس پار شکار کے لیے گیا، وہاں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی، تو اس کے پاس ایک گائے تھی۔ اس کو گائے سے بڑی محبت تھی، پیار تھا بڑا۔ وہ بڑے شوق سے اسے بلاتی، اسے گھاس کھلاتی، اس سے پیار کرتی، اس کے ساتھ کھیلتی۔ وہ چھوٹی سی بچیا تھی جب اس بوڑھی نے اس کو پالا تھا، بڑی فربا موٹی تازی گائے ہو گئی۔ بادشاہ کے ساتھ جب اس کے سپاہی گئے تو انہیں وہ گائے پسند آ گئی۔ بوڑھی سے کہنے لگے قیمت لے لو، ہمارے ہاتھ بیچ دو، یہ بڑی فربا ہے، ہم اس کا گوشت کھائیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ صرف گائے نہیں، یہ تو میرے گھر کا فرد ہے، مجھے اس جانور سے بڑی محبت ہے، میرے ساتھ آتی جاتی ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے، میں نے اسے چھوٹی عمر میں پالا ہے۔ وہ کہا اماں کیا بات کرتی ہو، جانور تو جانور ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ جب بوڑھی نہ مانی تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ہم بادشاہ کے سپاہی ہیں، کو پتہ ہے نا شہزادے اور بڑے لوگوں کے بچے وہ تو کوئی کسی قانون کی پابندی نہیں کرتے، وہ تو قانون توڑنا ان کا شوق ہوتا ہے، تمہیں پتہ نہیں بادشاہ کے سپاہی ہیں۔ جبرن اس بوڑھی کی گائے لی، جبرن، ظلمن، اور پھر گائے لے کر کے اس کو ذبح کیا۔ بوڑھی کو جب پتہ چلا تو بڑا روئی۔ اس سے کسی نے کہا کہ یہ جو بادشاہ ہے نا، یہ نرم دل ہے، احساس والا ہے، موت سے ڈرتا ہے، اسے خیال ہے کہ میں دنیا سے جاؤں گا، یہ تکلیف دے کے راضی نہیں ہوتا، تو کسی طریقے سے بادشاہ تک پہنچ۔ وہ خاتون بادشاہ واپس لوٹ رہا تھا تو دریا کے پل سے گزر رہا تھا، وہ بوڑھی اماں دریا کے پل پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ جب بادشاہ گھوڑے سمیت پل سے گزرنے لگا تو اس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام تھام لی، اور لگام تھام کے کہنے لگی بادشاہ تیرے سپاہی میری گائے ظلمن کھا گئے ہیں، یہ بتا کہ اس پل پر میری گائے کا حساب دینا ہے یا پل صراط پہ دینا ہے؟ تو بتا دے، یہ تیرے اوپر ہے کہ یہاں حساب دے گا کہ وہاں حساب دے گا، حساب تو دینا ہے، ظلم کا جواب تو دینا ہے، زیادتی کا بدلہ تو اب تو اختیار ہے تجھے کہ اسی پل پہ دے گا یا پل صراط پہ دے گا۔ تو لڑکھڑا کے نیچے گرا ایران کا بادشاہ، کہنے لگا اماں میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میں تو یہاں بھی پورا حساب نہیں دے سکتا، وہاں کیسے دوں گا، تو میرے اوپر مہربانی کر اور یہیں تو حساب چکتا کر لے۔ کہا پھر میری گائے کا حساب دو۔ حساب تو میاں دینا ہے، جس نے گلی پہ بھی تھوڑا سا قبضہ کیا ہے اس نے بھی حساب دینا ہے، جس نے سرکاری زمین پہ بغیر سبب کے دکان بنا لی ہے اس نے بھی حساب دینا ہے، جس نے کسی دفاعی کام کے لیے مال حاصل کر کے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے حساب اس نے بھی دینا ہے، جس شخص نے ایک نیک آدمی کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا اور پھر ان سے ذاتی مفادات حاصل کیے، حساب اس نے بھی دینا ہے، جس شخص نے لوگوں کو اچھے خواب دکھا کر حکومت حاصل کی اور لوگوں کو بڑے خوشنما باغات دکھا کر انہیں خوشبو کے پیچھے لگایا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، اس نے بھی حساب
دینا ہے. جس شخص نے جو لباس پہن رکھا ہے, جو جس قسم کا ارادہ بنا رکھا ہے, اور پھر وہ اس پر پورا نہیں اترتا, حساب اس نے بھی دینا ہے. جس کو پتا تھا, جس کو پتا تھا, جس کو یہ خبر تھی کہ میرے گھر والے غلطی پہ ہیں اور میرے بھائی کے سسرال والے حق پہ ہیں, لیکن پھر بھی وہ اپنے ہی گھر والوں کی حمایت کرتا رہا, اور پھر بھی ظلم اور جبر کا ساتھی بنا رہا, ظلم اور زیادتی پر تعاون کرتا رہا, اس نے بھی صبح قیامت حساب دینا ہے. اور دینا ہے, رب کریم حساب لے گا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, دعا کرو اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے, ہم سے حساب نہ پوچھے. جس سے حساب پوچھا گیا تو وہ الجھ جائے گا, اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے معاف کرے گا اسی کی معافی ہو سکے گی. جس سے اللہ بغیر حساب کے, ہماری چھوٹی چھوٹی زیادتیاں, میں اکثر سوچتا ہوں کہ کوئی کسی کو گالی دے کے نکل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو غریب تھا, کچھ نہیں کر سکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اعلانیہ گناہ ہے, مومن کو گالی دینا فسق ہے, اعلانیہ گناہ ہے مومن کو گالی دینا. اور فرمایا اس کے قتل کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے. اعلانیہ گالی دے دینا مومن کو, اس کو تکلیف پہنچانا, اس کو اذیت دینا, اس کو پریشان کرنا, اس کو تکلیف دینا, کبھی ایسا نہ کریں. کوشش کریں آسانیاں پھیلانے کی, کوشش کریں درگزر کرنے کی, کوشش کریں نرم رویوں کی, کوشش کریں کہ کبھی بھی کچھ ایسا نہ ہو. بڑا معتدل سا, بڑا خوبصورت تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو ایک شخص آیا, اس نے آ کر کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. دیر تک اس نے جناب صدیق اکبر کو برا بھلا کہا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, بڑی عجیب و غریب باتیں کی. حضرت صدیق اکبر خاموش رہے, چونکہ حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما. جناب صدیق اکبر سنتے رہے. جب اس نے حد کر دی تو آپ بولے, دو چار جملوں کا آپ نے جواب دیا, دو چار جملوں کا آپ نے جواب دیا. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے کمرے سے. تو وہ شخص دوڑا, حضرت باہر نکلا, حضرت ابو بکر صدیق بھی نکلے اور حضور کے پیچھے جا کے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا میں سنتا رہا. حضور میں نے تو دو باتیں کی تو آپ تشریف لے آئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, ابو بکر جب تک تو چپ تھا تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا, اور تیرے سرانے کھڑا ہو کے فرشتہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر تو اس طرح کا نہیں, ابو بکر تو ایسا نہیں جیسا تم کہہ رہے. وہ جب بھی بات کرتا تو فرشتہ کہتا تھا صدیق ایسے نہیں ہے. تو فرمایا جب تم نے خود بولنا شروع کیا تو فرشتہ اٹھ کے چلا گیا تو میں بھی آ گیا, وہ رخصت ہوا ہے تو میں بھی. تو ہم یہ کیوں پروگرام بناتے ہیں کہ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دینا ہے؟ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, کہیں ظلم, کوئی زیادتی, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا فکرہ, کچھ ایسا ہم سے ہو نہ جائے. کتنی خوبصورت وہ حدیث ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ذرا سی باتوں پر احتیاط کرتے. بدر کے دن حضور صفیں سیدھی کرا رہے تھے, صفیں سیدھی کرا رہے تھے. تو صفیں سیدھی کراتے کراتے نا حضور نے فرمایا ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ذرا ذرا کسی شخص کو دیکھتے تو اس کو چھڑی لگاتے, تو پیچھے ہو جا, تو تھوڑا آگے ہو جا. ایک صحابی کا پیٹ بڑا تھا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھڑی لگائی, فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جا. اس نے ہائے کی, سی کی آواز نکالی, درد محسوس ہوا. میرے محبوب فوراً کھڑے ہو گئے, فرمایا تجھے میری چھڑی سے تکلیف ہوئی ہے؟ یہاں لوگ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے بھی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے, وہاں ذرا بریک نہیں لگی تمہیں, مطلب یہ کہ اب کیا ہو گیا, اٹھ جاؤ, ختم ہو گئی بات. تو پتہ نہیں کہ تم موٹر سائیکل کے غریب آدمی ہو اور میں 1.25 کروڑ کی پجاروں پہ بیٹھا ہوں, تم گر گئے تو ختم ہو گئی بات. چھڑی لگی, صفیں سیدھی کراتے. تو رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تکلیف ہوئی؟ عرض کی حضور ہوئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے آج ہی بدلہ لے لے, قیامت میں سوال نہ کر لے, آج ہی بدلہ لے لے. انہوں نے کہا حضور لینا ہے بدلہ. اللہ اکبر, لینا ہے. تو محبوب نے فرمایا لو نا. یا رسول اللہ میرا پیٹ ننگا تھا, آپ بھی کپڑا اٹھائیے.
رسول کریم علیہ السلام نے کپڑا اٹھایا تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود سے لپٹ گئے اور حضور کا وجود اطہر چومنے لگے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صبح پتہ نہیں رہوں گا کہ شہید ہو جاؤں گا، جاتے جاتے برکتیں حاصل کر رہا ہوں۔